بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 91 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ایک نئی بحث کو جو کہ اجتماع امر و نہی کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ غیر مستقلات عقلیہ میں ہماری جو گفتگو ہے تقریباً 5 طرح کے مسائل میں ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے اب تک تقریباً 3 طرح کے مسائل کو مکمل طور پہ تمام جزئیات اور تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں چوتھے مسئلے کو جو کہ اجتماع امر و نہی کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری 5واں مسئلہ ہوگا، وہ اس حوالے سے ہوگا کہ آیا نہیں جو ہے وہ مقتضی فساد ہوتی ہے، مقتضی فساد نہیں ہوتی۔ وہ 5واں آخری مسئلہ ہوگا، اسی پر ہماری گفتگو انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے اصولی میں یہ بحث آ رہی ہے کہ آیا ایک مقام پر امر و نہی کا اجتماع ممکن ہے یا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اکثر اشاعرہ اور بعض علماء متقدمین و متاخرین شیعہ کے نزدیک ایسا ہونا جائز، یعنی ایک ہی مقام پہ امر و نہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا نظریہ۔ البتہ مقابلے میں دوسرا نظریہ تھا، وہ کیا ہے کہ اکثر معتزلہ اور دانش مند علماء جو ہے وہ عدم جواز کے قائل، یعنی ایک ہی مقام کے اوپر امر و نہی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ بات اتنی واضح نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اصل مطلب کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور اس سے انشاءاللہ تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اصلاً لغو شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر و نہی کا اجتماع اصلاً معقول شمار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اشاعرہ کے نزدیک بھی جو تکلیف ما لا یطاق کے جواز کے قائل ہیں، اشاعرہ جو کہتے ہیں کہ مولا ہمیں تکلیف ما لا یطاق کا مکلف کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ وہ تکلیف ما لا یطاق کے بھی قائل ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس نظر میں اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ امر و نہی ایک مقام پہ جمع ہو جائیں، فرماتے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصلاً محال ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ امر بھی آ جائے اور اسی مقام پہ نہیں بھی آ جائے، اس لیے کہ یہاں پر اصل تکلیف محال ہے، اور محال کا مکلف کرنا اور تکلیف کا محال ہونا فرق رکھتا ہے۔ یعنی تکلیف ما لا یطاق کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ما لا یطاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ محال کا مکلف کر دینا، اور یہ جو ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصل خود تکلیف کا ہی محال ہونے، تکلیف یہاں پہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ جو پہلی صورت ہے کون سی والی؟ محال کا مکلف کرنا، فرماتے ہیں وہاں پہ اصلاً تکلیف محال نہیں ہوتی، بلکہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں پہ مولا کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ مکلف کو کسی امر محال کا حکم دے دے۔ مثال کے طور پر مولا کیا کہتا ہے کہ تو پانی کے اوپر چلنا شروع کر دے، مولا کیا کہتا ہے کہ تو آسمان کے اوپر چڑھنا شروع کر دے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ اصل حکم جو ہے وہ تو ممکن ہے، لیکن جو اصل تکلیف ہے وہ محال شمار ہوتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جو ہم مان حنفی ہے، جو ہم بات کریں کون سی والی؟ امر و نہی کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا، فرماتے ہیں یہ اس باب سے نہیں بلکہ کس باب سے ہے؟ بلکہ فرماتے ہیں یہ اصل تکلیف ہی محال ہوگی، یعنی یہاں پہ اصلاً وہ قدرت نہیں رکھ سکے گا، یا تو وہ امر کو انجام دے گا یا وہ نہیں کو انجام دے گا۔ فرماتے ہیں دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا اصلاً کیا ہو جائے گا؟ تکلیف محال شمار ہوگی، اور مکلف اس کے اوپر قدرت بھی نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں مان حنفی بھی اسی دوسری قسم سے، چونکہ امر و نہی کے یہاں پہ جمع ہو جانے سے نقیضین کا اجتماع لازم آتا ہے، اور یہ اجتماع فرماتے ہیں اصلاً معقول شمار نہیں ہوتا۔ اب پھر آگے یہ سوال اٹھے گا کہ اس باب میں پھر اجتماع امر و نہی سے ہماری مراد کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک بحث کو بیان کرنے سے قبل اس بحث میں جو ہمارے پاس اصطلاحات موجود ہیں پہلے ہم ان کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اصل بحث میں وارد ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس فرماتے ہیں 3 طرح کی اصطلاحات آتی ہے، ایک ہے اجتماع، دوسری ہے واحد، اور تیسرا ہے جواز۔ جو ہم نے کہا تھا کہ اجتماع امر و نہی، یعنی اجتماع جو ہم نے لفظ استعمال کیا، اجتماع امر و نہی کا تکلیف واحد میں یا مقام واحد میں، آن واحد میں جمع ہو جانا جائز ہے، جواز رکھتا ہے، ممکن ہے ممکن۔ فرماتے ہیں جواز، واحد اور اجتماع تینوں اصطلاحات کی یہاں پہ وضاحت ضروری ہے، اور تینوں اصطلاحات کی وضاحت کرنے کے بعد فرماتے ہیں آخر میں انشاءاللہ ہم قید مندوحہ کی وضاحت کریں گے، اور اس کو بھی انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اجتماع کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کبھی امر و نہی کا جو متعلق ہوتا ہے، یعنی امر کا متعلق اور نہی کا متعلق، دونوں کا جو متعلق ہوتا ہے آپس میں یا متباین ہوتا ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امر آتا ہے صلی، نماز پڑھ، نہیں آتی ہے لا تشرب، پانی نہ پی۔ اب فرماتے ہیں پانی نہ پی اس کا متعلق اور ہے، نماز پڑھ جو امر آ رہا ہے اس کا متعلق اور ہے، دونوں کا آپس میں کیا پایا جاتا ہے؟ تباین پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مساوی شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولا کہتا ہے کہ امر آتا ہے صلی اور نہیں آتی ہے لا تصلی،
یعنی امر بھی اسی صلاۃ کے بارے میں، نہیں بھی اسی صلاۃ کے بارے میں، یعنی صلی اور لا تصلی فرماتے ہیں متساوی ہو جائیں گے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے عام خاص مطلق کے ہوتے ہیں، یعنی ایک ان میں سے عام ہوتا ہے، یا کبھی امر عام ہوتا ہے، یا کبھی جو ہے اس کی نہیں عام ہوتی ہے، اور کبھی عام خاص میں نواج ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی ممکن ہے امر ہو اس کی نہیں نہ ہو، اور ممکن نہیں ہو اس کا امر نہ، ممکن ہے کہ امر و نہیں دونوں ایک ہی مقام پر جمع ہو جائیں کہ جہاں پہ نقطہ اجتماع ہوتا ہے عام خاص من وجہ کی صورت میں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس آگے کلی طور پر 4 صورتیں، وہی نسب اربع، یا تباین ہوگا، یا تساوی ہوگا، یا عام خاص مطلق ہو، یا عام خاص من وجہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہم بات کریں متباینان کی، فرماتے ہیں متباین والی صورت ہماری بحث سے خارج ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ شمار ہوتے ہیں۔ سلے کا متعلق اور ہے، پانی نہ پینے کا متعلق اور ہے، دونوں کا متعلق الگ الگ شمار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہاں پہ اجتماع ہی نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، فرماتے ہیں دوسری صورت بھی ہماری بحث سے خارج ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موجب تناقض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی طرف سے کہتا ہے سلے، اور پھر کہتا ہے لا تصلی، نماز پڑھ، نماز نہ پڑھ۔ فرماتے ہیں اصل یہاں پہ تناقض لازم آ جائے گا، اور مکلف جو ہے وہ کسی ایک پر بھی قادر نہ ہوگا، نہ امر کے اوپر نہ ہی نہیں کے اوپر۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تیسری قسم کا، جہاں میں نے کہا تھا عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہ چونکہ اس باب سے نکل کر عام خاص کے باب میں چلا جائے گا، اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ خاص ہمیشہ جو ہے وہ عام کے اوپر قرینہ بنتا ہے اور مقدم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں جو بھی ان میں سے دلیل خاص ہوگی وہ عام کے اوپر مقدم، اگر امر خاص ہوا تو امر مقدم ہو جائے گا، اگر نہیں خاص ہوئی تو نہیں کیا ہو جائے گی، اس کے اوپر مقدم ہو جائے گی۔ بس ہمارے پاس فرماتے ہیں چوتھی صورت باقی بچ گئی عام خاص من وجہ کی۔ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہماری بات ہوگی، یعنی جو ہم اجتماع کی بات کر رہے ہیں وہ یہی والا نقطہ اجتماع ہے جو کہ عام خاص من وجہ میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پہ امر و نہی کا متعلق ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے وہاں پہ کسی ایک مقام پہ امر و نہی جمع ہو جاتے ہیں، یعنی دو نقطہ افتراق ہے، ایک امر کا نقطہ افتراق اور دوسرا نہی کا نقطہ افتراق، لیکن ایک مقام پہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اجتماع کا نام دیتے ہیں۔ اب اس اجتماع کے ہمارے پاس ممکنہ 2 صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے اجتماع موردی اور ایک ہوتا ہے اجتماع حقیقی۔ اجتماع موردی کو آج بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ اجتماع حقیقی کو کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اجتماع موردی سے مراد کیا ہے کہ ایک ہی زمانے میں 2 عمل ایک دوسرے کے قریب واقع ہوں، اس طرح کہ ایک مامور بہ کا عنوان ہو اور دوسرا منہی عنہ کا عنوان ہو، یعنی امر کا متعلق الگ ہے اور نہیں کا متعلق الگ، اگرچہ دونوں کا متعلق الگ الگ ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے دونوں میں تقارن آ جائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ جیسا کہ نماز پڑھنا یہ امر کا متعلق ہو جائے گا، اور نامحرم کو دیکھنا کہ جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی اس کا متعلق، یعنی کہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک ہی زمانے میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور ساتھ میں کیا کر رہا ہو، نامحرم کو بھی دیکھ رہا ہو۔ فرماتے پس یہاں پہ اگرچہ دونوں کا عنوان الگ ہے، نماز پڑھنا اور ہے اس کا عنوان الگ ہے، متعلق الگ ہے، نامحرم کو دیکھنا عنوان الگ ہے، متعلق الگ ہے، لیکن مکلف نے کیا کر دیا، دونوں کو اپنے سوء اختیار کی وجہ سے ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ یعنی مورد کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا، یہاں پہ اجتماع ہوگا، یعنی حقیقی اجتماع یہاں پہ نہیں ہوگا بلکہ مقام کے اعتبار سے کیا ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس قسم کا اجتماع جو ہے ہماری بات سے خارج ہوگا۔ خارج کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر دونوں میں اتفاقی طور پر اجتماع واقع ہو چکا ہے۔ پس اگر اجتماع حاصل ہو جائے تو مکلف ایک وقت میں مطیع بھی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور عاصی بھی ہوگا۔ عاصی کیوں ہوگا؟ کیونکہ نامحرم کی جانب نظر کر رہے ہیں، یعنی امر و نہی کا جو اجتماع موردی ہوگا وہاں ایک ہی وقت میں 2 کام ہو رہے ہوں گے، نماز بھی صحیح ہوگی اور ساتھ میں کیا ہے وہ گناہ گار بھی شمار ہوگا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، المسئلۃ الرابعۃ اجتماع الامر والنہی۔ فرماتے ہیں چوتھا مسئلہ اجتماع امر و نہی کے بارے میں، تحریر و محل نزاع واختلف الاصولیون من القدیم۔ فرماتے ہیں یہ بہت پرانا اختلاف ہوا جاتا ہے اصولیوں کے درمیان، فی انہ هل یجوز اجتماع الامر والنہی فی واحد او لا یجوز، کہ آیا ایک ہی مقام پہ امر و نہی کا اجتماع ہو سکتا ہے یا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے جواز، ایک ہے اجتماع، اور تیسرا ہے واحد۔ یہ 3 بنیادی اصطلاحات ہیں جس کی آگے انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ فرماتے ہیں ذهب الى الجواز اغلب الاشاعرہ، اکثر اشاعرہ جواز کے قائل ہیں، وجملۃ من اصحابنا اولهم الفضل بن شاذان علی ما هو المعروف عنہ، اور اس طرح فرماتے ہیں ہمارے بعض اساتذہ ہیں کہ جن میں فضل ابن شاذان سب سے پہلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ نظریہ مشہور ہے کہ وہ بھی جواز کے قائل ہے کہ ایک مقام پہ امر و نہی جمع ہو سکتے ہیں۔ وعلیہ جماعت من محققی المتاخرین، فرماتے ہیں متاخرین کی بھی ایک محقق جماعت جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے، وہ بھی جواز کی قائل ہے۔ البتہ وذهب الى الامتناع اکثر المعتزلہ و اکثر اصحابنا، ہمارے اکثر دانشور علماء اور اکثر معتزلہ جو ہے وہ اس کے عدم امکان کے قائل ہے کہ ایک مقام پہ امر و نہی جمع نہیں ہو سکتے۔
مصنف فرماتے ہیں وَكَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي مَا يَبْدُو مِنْ عِنْوَانِهَا مِنَ الْأَبْحَاثِ التَّافِهَةِ، فرماتے ہیں کہ اگر ابتدائی نظر سے دیکھیں مطلب یہ والا مسئلہ اصلاً لغو بیجا اور فضول شمار ہوتا ہے۔ ابتدائی نظر سے اس کو دیکھیں کہ آیا امر و نہی کا اجتماع ہو سکتا ہے، اجتماع نہیں ہو سکتا، مطلب ابتدائی نظر سے یہ بحث بالکل بیجا اور فضول شمار ہوگی۔ کیوں؟ اذ لا يمكن ان نتصور النزاع فی امکان اجتماع الامر والنہی فی واحد، مطلب اس لیے کہ یہاں پہ اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نزاع کو تصور کریں کہ آیا امر بھی آ جائے اور نہیں بھی آ جائے۔ بھئی یا تو اس نے امر پہ عمل کرنا ہے یا اس نے نہیں پہ عمل کرنا ہے۔ ہماری عقل اس بات کا تصور نہیں کر سکتی کہ ایک ہی مقام پہ امر بھی جمع ہو جائے اور نہیں بھی جمع ہو جائے۔ حتی لو قلنا بعدم امتناع التکلیف بالمحال، فرماتا ہے اگرچہ ہم اس بات کے بھی قائل ہو جائیں کہ مولا کے لیے ممنوع نہیں ہے کہ وہ محال کا بھی ہمیں مکلف کر سکتا ہے، کما تقول الاشاعرہ، جیسے کہ اشاعرہ حضرات اسی بات کے قائل ہیں کہ مولا ہمیں تکلیف ما لا یطاق کا مکلف کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ ایک ہی مقام پہ امر و نہی جمع ہو جائیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس مقام میں اور تکلیف ما لا یطاق میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ لأن التکلیف ہونا نفسہ محال، اس لیے کہ یہاں پہ محال کا مکلف نہیں کیا جا رہا بلکہ خود تکلیف اصل میں کیا شمار ہوتی ہے؟ محال شمار ہوتی ہے۔ اور وہ تکلیف کیا ہے؟ هو الامر والنہی بشیء واحد، ایک ہی چیز کے بارے میں امر کا بھی آ جانا اور اسی چیز کے بارے میں نہیں کا بھی آ جانا۔ اصلاً یہاں پہ تکلیف محال ہے، نہ تو امر کے اوپر عمل ممکن ہوگا اور نہ ہی نہیں کے اوپر مکمل ہوگا۔ وامتناع ذلک من اوضح الواضحات، فرماتے ہیں کہ اس کا امتناع جو ہے وہ بہت روشن کی طرح واضح ہے۔ وہو محل وفاق بین الجمیع، سب کے نزدیک ہے یہ تکلیف محال شمار ہوتی ہے کہ ایک ہی مقام پہ امر نہیں جمع نہیں ہو سکتے۔ اذن فکیف صح ھذا النزاع من القوم وما معنا، فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے تو آپ اس نزاع کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ ابتدائی نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ اجتماع امر نہیں اصلا ممکن ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے بحث کا عنوان دیا اور آپ نے اتنی لمبی بحث جو آگے بیان کرنے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کا پھر مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جو افراد کہتے ہیں اجتماع امر نہیں ہے یا نہیں ہے، ان کی اس سے مراد کیا ہے؟ والجواب، فرماتے ہیں اس سوال کا جواب مصنف فرماتے ہیں میں دیتا ہوں۔ جواب کیا ہے؟ ان التعبیر باجتماع الامر والنہی من خداع العناوین، فرماتے ہیں کہ جو امر و نہی کے اجتماع کی ہم نے تعبیر بیان کی ہے وہ حقیقت میں ہم نے عناوین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ فلا بد من توضیح مقصودہم من البحث بتوضیح الکلمات الواردۃ فی ھذا العنوان، فرماتے ہیں کہ اس عنوان میں وارد ہونے والے جتنے بھی کلمات ہیں پہلے ان کی وضاحت کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان الفاظ سے مراد کیا ہے، اصولی حضرات اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر واضح ہو جائے گا کہ اجتماع امر نہیں سے مراد کیا ہے۔ کون کون سے اصطلاحات، کون کون سے کلمات؟ وہی کلمۃ الاجتماع الواحد الجواز، کلمہ اجتماع، کلمہ واحد اور کلمہ جواز، ان تینوں کی وضاحت کریں گے۔ ثم ينبغي ان نبحث ايضا عن قید آخر لتصحیح النزاع، پھر فرماتے ہیں ہم اپنے نزاع کو درست کرنے کے لیے ان تین اصطلاحات کو بیان کرنے کے بعد ایک اور قید کا سہارا لیں گے جس کو قید مندوحہ کا نام دیتے ہیں، الذی اضافہ بعض المؤلفین، کی جس کو بعض مؤلفین نے بعد میں اضافہ کیا ہے، وہو علی حق، فرماتے ہیں یہ قید درست ہے۔ فرماتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم ان تین اصطلاحات کی وضاحت کے بعد تفصیل سے بیان کریں گے۔ پس اس بنا پر وعلیہ نقول، ہم کیا کہتے ہیں کہ الاول الاجتماع، سب سے پہلے اجتماع کو بیان کریں گے، پھر واحد کو بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ جواز کو بیان کریں گے۔ الاول الاجتماع، اجتماع سے مراد کیا ہے؟ والمقصود منہ هو الالتقاء الاتفاقی بین المامور به والمنہی عنہ فی شیء واحد، شیء واحد میں مامور بہ اور منہی عنہ کا اتفاقی طور پہ مل جانا، جمع ہو جانا، اس کو اجتماع کا نام دیتے ہیں۔ ولا یفرض ذلک الا حیث یفرض تعلق الامر بعنوان وتعلق النہی بعنوان آخر، مطلب اس کو صرف اسی صورت میں فرض کرنا صحیح ہے جب ہم یہاں پہ ایک امر کے متعلق کو فرض کریں جو ایک عنوان سے متعلق ہو رہا ہو اور دوسری جانب سے ایک دوسرے عنوان کو فرض کریں جو نہیں سے متعلق ہو رہا ہو، کہ لا ربط لہ بالعنوان الاول، کہ عنوان نہیں کا عنوان امر کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ اسی صورت میں اجتماع کو فرض کیا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں کیا کہیں، اجتماع سے مراد کیا ہے؟ مامور بھی اور منہی عنہ کا ایک مقام پہ جمع ہو جانا، لیکن کس صورت میں کہ مامور بھی الگ چیز سے متعلق ہو اور منہی عنہ الگ چیز سے متعلق ہو، دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو۔ ولیکن قد یتفق نادرا ان یلتقی العنوانان فی شیء واحد، فرماتے ہیں کہ بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ
دونوں عنوان ایک ہی مقام پہ جمع ہو جائیں، وَيَجْتَمِعَا فِيهِ اور دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، وَحِينَئِذٍ يَجْتَمِعُ أَيْ يَلْتَقِي الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، اس صورت میں کیا ہوگا، امر و نہی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ جب اس طرح کا اجتماع بالفرض ہمیں حاصل ہو جائے تب فرماتے ہیں ہم یہاں پہ اس اجتماع کے حوالے سے کیا کریں گے، گفتگو کریں گے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع بھی آگے دو قسموں پر ہے، ولیکن هذا الاجتماع والالتقاء بین العنوانین علی نحو، فرماتے ہیں کہ دو عنوانوں میں جو اجتماع التقاء پایا جاتا ہے عنوان امر عنوان نہی میں، فرماتے ہیں اس کی بھی ہمارے پاس دو طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں الاول، پہلی قسم یہ کہ ان یکون اجتماعا موردیہ، ہمارے پاس جو اجتماع ہے وہ اجتماع موردی ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی انہ لا یکون ہنا فعل واحد مطابقا لکل من العنوانین، یعنی ہمارے پاس کوئی ایک ایسا فعل واحد نہ ہو جو کہ دونوں عنوانوں کے اوپر کیا ہو رہا، مطابقت رکھ رہا ہو، بلکہ بل یکون ہونا فعلان، یعنی فعل واحد نہیں ہمارے پاس، بلکہ حقیقت میں کیا ہے، یہاں پہ دو طرح کے فعل ہوتے ہیں کہ تقارنا و تجاورا فی وقت واحد، جو ایک ہی وقت میں متقارن ہو جاتے ہیں اور زمانے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ہمسائیگی میں آ جاتے ہیں، کہ احدہما یکون مطابقا لعنوان الواجب، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ واجب کے عنوان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، وثانیہما مطابقا لعنوان المحرم، اور دوسرا جو ہے وہ حرمت کے عنوان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، یعنی دونوں کیا ہے، الگ الگ ہے، دونوں کا آپس میں ذرہ برابر بھی تعلق نہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے کیا ان میں تقارن اتفاقی حاصل ہو جائے۔ مثل النظر الی الاجنبیت فی اثناء صلاۃ، نماز کے دوران یعنی مامور بھی کو انجام دیتے ہو کیا کریں آپ، وہاں پہ منہی عنہ کو بھی انجام دیں اور نامحرم کی جانب نظر کریں۔ فلن نظر ہوا مطابق عنوان الصلاۃ ولا الصلاۃ مطابق عنوان نظر الی الاجنبیہ، فرماتے ہیں کہ جو نظر ہے وہ عنوان صلاۃ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور جو نماز ہے وہ نامحرم کی جانب نظر کرنے کے عنوان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ولا ہما ینطبقان علی فعل واحد، اور دونوں بھی کسی ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے، کسی ایک فعل کے اوپر دونوں کو منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ فإن مثل هذا الاجتماع الموردی لم یکن احد بامتناع، فرماتے اس طرح کے اجتماع موردی کے امتناع کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، ولیس هو داخلا فی مسئلۃ الاجتماع هذا، اور مطلب یہ جو ہم اجتماع کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس میں اجتماع موردی بھی شامل نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا نتیجہ ہے، یہ تمہاری بحث سے خارج ہو گیا، اگر کسی مقام پہ اجتماعی موردی ہو جائے تو وہاں پہ حکم کیا ہوگا، حکم بیان کرنے جا رہے ہیں، مطلب فلو جمع المکلف بینہما بان نظر الی الاجنبیہ فی اثناء الصلاۃ، مطلب اگر مکلف دونوں میں جمع کر دے، مامور بھی اور منہی عنہ دونوں کو ایک مقام پہ جمع کر دے، بان نظر الی الاجنبیہ نامحرم کو بھی دیکھے، فی اثناء الصلاۃ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہو، فقد عصا و اطاع فی آن واحد، ایک ہی وقت میں وہ گویا کہ معصیت کار بھی ہوگا اور وہ اطاعت گزار بھی ہوگا، ولا تفسد صلاۃ، اور اس کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز بھی کیا ہوگی، درست شمار ہوگی۔ اجتماع موردی کا یہ کیوں ہوگا، البتہ اجتماع موردی ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، ابتدائی نظر میں اجتماع امر و نہی محال معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے۔ مصنف کے نزدیک اصل بات سے قبل تین اصطلاحات کی وضاحت ضروری ہے۔ اجتماع سے مراد یہ کہ متعلق امر متعلق نہی کے درمیان عام خاص میں وجہ کی نسبت کا ہونا، نقطہ اجتماع میں یہ ایک مقام پہ دونوں کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ البتہ اجتماع کی دو صورتیں ہیں، اجتماع موردی اور اجتماع حقیقی۔ اجتماع موردی یہ ہے کہ امر و نہی دونوں کا متعلق جدا ہو لیکن ایک ہی زمانے میں واقع ہو جائیں، فرماتے یہ والا جو اجتماع ہماری بات سے خارج ہے اور ایک ہی وقت میں اس کو اطاعت اور معصیت دونوں حاصل ہو جائیں گی۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ اجتماع حقیقی کے حوالے سے، اس کو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔